بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بہت سی وہ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں جن کے تعلق اس ماہ مبارک کے ساتھ ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی کے ساتھ ہے۔ یہ شاید پھر زندگی میں ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو، اور یہی رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو آپ غنیمت سمجھیں، جہاں ہر عبادت کو ایک کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملتا تھا، آج اسی کا 70,000 تک بھی بتایا گیا ہے۔ 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، جنہ میٹھا پائیے اتنا ہی چکے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک کی قدر کی ہے، بڑی محتاط انداز سے اپنے دن بھی گزارے، اپنی راتیں بھی گزاری، اپنی زبان کو بھی دائرۂ کار کے اندر رکھا۔ کوئی ایسی لا یعنی بات، بیہودہ بات، غلط بات سے اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھا، اپنی کانوں کو بھی محفوظ رکھا، اپنے آنکھوں کو بھی محفوظ رکھا۔ اگر تو اس طرح ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جب ہم رمضان کے ان دنوں اور ان گھڑیوں کو سوچیں گے کہ میری دن کیسے گزرے ہیں، میری راتیں کیسی گزری ہیں، میرے معاملات کیسے گزرے ہیں، یقیناً اسے اپنی اس کی پراگس پہ خوشی ہوگی اگر اچھا کیا ہے، وگرنہ ندامت ہے۔ اتنا پاکیزہ مہینہ، اللہ، جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کے اترنے پہ 23 سال خرچ ہوئے تھے، 23 سال، 30 نہیں، 23، 20 اور 3، 23 سال کے اندر یہ قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، حسب ضرورت۔ جتنا ضرورت تھی اللہ پاک جبریل امین کے ذریعے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے تھے۔ کبھی ایک آیت اتری ہے، کبھی کچھ آیات گزری ہیں، بہت کم ہے کہ کچھ چھوٹی سی صورت ہوگی جو کہ پوری صورت اتری ہے، ورنہ 23 سال گزرے ہیں اس کے نازل کرنے میں۔ اس مہینوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور اسی مہینے کے اندر بھی بکثرت قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، بکثرت۔ وہ بھی حضرات ہیں، میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جو 11 مہینے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے،
لیکن اس مہینے کے اندر وہ بھی اس بات کو خوشی سے اٹھاتے ہیں قرآن پاک کو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پہ اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب مقدس جو ہے یہ ساری معاملات کی ایک کتابچہ ہے، یہ ہر قسم کا حل اس میں ہے، ہر قسم کا جو بھی تلاش کرنا چاہو گے اسی سے ملے گا، قرآن پاک سے۔ بعض وہ ہیں جو کہ ایک دن میں، رمضان کے ایک دن میں پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق ذکر آتا ہے کہ وہ روزانہ 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے، 2 دن میں 1 رات میں۔ بڑی مختصر کھانا تھا، بڑا مختصر سونا تھا، ورنہ 2 تو ہے، وہ بھی نہیں تو کم از کم 1 تو ہے کہ رمضان کے دنوں کے اندر روزانہ کا 1 سپارہ ہو جائے۔ 30 سپارے ہیں، 30 ہی دن اگر بنتے ہیں روزے کے تو 1 پورا قرآن مجید ختم ہوتا ہے۔ اور یہ سب پڑھتے ہیں، تقریباً جنہوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں اور اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں خوش ہو کے کہتی ہیں کہ میں نے اتنے قرآن مجید پڑھے ہیں۔ پھر ایک عام دنوں میں قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے 1 حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ الف پڑھا ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے دیکھیں اس کو ادائیگی کے ساتھ، الف 3 حرف ہیں، لام 3 حرف ہیں، میم 3 حرف ہیں۔ اس طرح گنے تو 30 نیکی ہیں۔ اگر اس طرح گنے الگ الگ حرف کو، یہ 3 3 6 اور 3 90 نیکیاں بنی عام دنوں میں۔ اور اس موقع پہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو الحمدللہ 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 اللہ سب کو توفیق دے، اور جن کو توفیق ملی ہے بڑی خوشی ہے، انہوں نے بہت بہت قرآن پڑھے ہیں اور اپنا وقت اس پہ صرف کیا۔ اللہ فرمایا کہ وہ مہینہ ہم نے تم کو عطا کی ہے جس میں ہر قسم کی بھلائیاں ہیں، تمہاری مستقبل کی بہتری ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم تلاش کریں قرآن پاک سے ہمیں ہر بات کی رہنمائی مل رہی ہے۔ تو 3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کے افطار کے وقت کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، کر لیا کرو، اور بڑے مزیدار دعا ہوتی ہے، اس میں بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، کھانا بھی سامنے پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر دعا کرتے ہیں آپ اللہ پاک سے، اپنی بہتری کا بھی، خلقت کی بہتری کا بھی، ملک کی بہتری کا بھی، اور آپس کے اندر الفت اور محبت کا بھی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوسرا فرمایا کہ عادل بادشاہ جو ہے، جو عدل کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، ظلم نہیں کرتا قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، برادری میں، خاندانوں میں جو کچھ ہے، بڑے عدل کے ساتھ وہ اپنا زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ مظلوم جو کسی کا ستایا ہوا ہے، کسی کا ڈنگ مارا ہوا ہے، کسی نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، وہ مظلوم جب اللہ کے پاس دعا کرتا ہے تو اللہ پاک رمضان کے اندر اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف، لیکن اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک بھائی ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ لگائی رکھیں۔ نہیں پڑھا قرآن مجید تو کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو زندگی بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں،
قابلیتیں بھی دی ہیں، جہاں اتنے کچھ کورس کر سکتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے چند حرف نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کیا کریں، قرآن پاک نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھیں کسی سے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اس عمر میں بھی اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے کوئی نہیں یہی آکھے گا نا بابا ہون پہ آ کے قرآن پڑھ لے رہے ہیں، پتہ نہیں پتہ ہے بابے کو کنن لیکن نیکی لبنی ہے۔ بھائی سب کوشش کرے آپ اولادوں کو بھی پڑھائیں قرآن مجید، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔